ایک دن حضرت لقمان اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں لوگوں نے دیکھا کہ لقمان کا بیٹا گناہ اور غلط کاموں میں پڑنے والے چند نوجوانوں کے ساتھ گھل مل رہا ہے۔ لوگوں نے حیرت سے لقمان سے پوچھا، اے لقمان، آپ اپنے بیٹے کو ان برے لوگوں سے کیوں نہیں روکتے؟ لقمان مسکرائے اور بولے، میں اسے سمجھاؤں گا، مگر ایسے طریقے سے کہ وہ خود حق کو پہچان لے۔ چند دن بعد لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک مثال دکھاتا ہوں۔ وہ دونوں ایک کسائی کی دکان پر گئے۔ لقمان نے کسائی سے کہا، مجھے بکری کا سب سے اچھا ٹکڑا دو۔ کسائی نے دل اور زبان دے دی۔ بیٹے نے حیرت سے پوچھا، ابا، دل اور زبان سب سے اچھا گوشت کیسے؟ لقمان نے فرمایا، بیٹا اگر دل اچھا ہو اور زبان سچی ہو تو انسان سے بہتر کوئی نہیں۔ پھر اگلے دن وہ دوبارہ کسائی کے پاس گئے۔ لقمان نے کہا، آج مجھے بکری کا سب سے خراب ٹکڑا دو۔ کسائی نے پھر دل اور زبان دے دی۔ بیٹے نے کہا، ابا، یہ کیسے ممکن ہے کہ کل بھی یہی بہترین تھے اور آج بھی یہی بدترین؟ لقمان نے اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا، دل اور زبان ہی بہترین بھی ہے اور بدترین بھی۔ دل اگر پاک ہو تو انسان نیک بنتا ہے، زبان اگر سچی ہو تو عزت بڑھتی ہے، مگر دل میں برائی آ جائے اور زبان جھوٹ بولے تو یہی انسان کو بدترین بنا دیتی ہے۔ پھر وہ اپنے بیٹے کی طرف گہری نظر سے دیکھ کر بولے، سچائی انسان کو عزت دیتی ہے، بری صحبت انسان کے دل کو زنگ آلود کر دیتی ہے۔ دل پاک رکھو، زبان سچی رکھو، انسانیت بہترین ہو جاتی ہے۔ نیک کام کرنا دل کو روشنی دیتا ہے۔ انسان کی اصل پہچان اس کی زبان اور کردار ہے۔ حضرت لقمان اپنی دانائی اور گہری سمجھ بوجھ کی وجہ سے مشہور تھے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ بادشاہ خود کو بہت بڑا عقل مند سمجھتا تھا اور چاہتا تھا کہ سب اس کی تعریف کرے۔ بادشاہ نے حضرت لقمان سے پوچھا، اے لقمان، بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ دانا کون ہے؟ حضرت لقمان نے بڑے سکون سے جواب دیا، وہ شخص جو اپنی غلطی پہچان لے اور اسے درست کر لے، وہی سب سے زیادہ دانا ہے۔ بادشاہ نے دوبارہ سوال کیا، اور سب سے زیادہ بے وقوف کون ہے؟ حضرت لقمان نے فرمایا، وہ جو اپنی غلطی پر اڑا رہے اور نصیحت کو رد کر دے۔ یہ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ بات اس پر بھی صادق آتی ہے۔ اس نے سر جھکا لیا اور کہا، آج مجھے سمجھ آ گئی کہ دانائی علم کے غرور میں نہیں بلکہ عاجزی میں ہے۔ حضرت لقمان نے مزید فرمایا، علم بغیر عمل کے بوجھ ہے اور عمل بغیر اخلاص کے بے فائدہ۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والی حکمت سچی دانائی اپنی اصلاح میں ہے۔ نصیحت قبول کرنا عقل مندی کی علامت ہے۔ غرور عقل کو اندھا کر دیتا ہے، عاجزی انسان کو بلند کرتی ہے۔ یہی حضرت لقمان کی حکمت تھی کہ وہ بات کم لیکن معنی خیز کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اچانک ایک بدتمیز شخص وہاں آیا۔ اس شخص نے بغیر وجہ کے حضرت لقمان علیہ السلام کو طنز اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ شخص غصے سے بھرا ہوا تھا، مگر حضرت لقمان علیہ السلام مکمل سکون سے بیٹھے رہے۔ بیٹے نے حیرت سے پوچھا، ابا جان، یہ شخص آپ کو برا کہہ رہا ہے، آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام مسکرا کر بولے، اے میرے بیٹے، غصہ وہ آگ ہے جو سب سے پہلے انسان کے اپنے دل کو جلاتی ہے۔ جو شخص اس آگ کو بجھا لیتا ہے وہی اصل بہادر ہے۔ بیٹا خاموش ہو گیا، مگر پھر بھی حیرت تھی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے مثال دیتے ہوئے کہا، بیٹا، اگر ایک کتا تمہیں بھونک کر تکلیف دے تو کیا تم بھی اس پر بھونکنا شروع کر دو گے؟ بیٹے نے فوراً کہا، نہیں، ہرگز نہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، بس اسی طرح جو شخص برا بولے اس کا جواب دینا ہمیں اس کے برابر کر دیتا ہے، لیکن خاموشی اور برداشت ہمیں اس سے اونچا کر دیتی ہے۔ بدتمیز شخص یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس کو اتنا شرم آئی کہ اس نے آگے بڑھ کر لقمان علیہ السلام کے قدموں پر ہاتھ رکھ دیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اسے اٹھاتے ہوئے فرمایا، انسان کو گرے بات معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ ہم سب غلطی کرتے ہیں اور اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس واقعے کی نصیحت، برداشت انسان کو بلند بناتی ہے۔ جو غصہ کنٹرول کر لیتا ہے وہ اصل بہادر ہے۔ خاموشی اکثر برائی سے بہتر جواب ہے۔
جو دوسروں کی بدتمیزی کو نظر انداز کر دے اس کا دل مضبوط ہوتا ہے۔